اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد۔ تختی نمبر 8 چل رہی ہے حروف مدہ لین۔ حروف مدہ میں نے نشاندہی کر کے کل بتایا تھا کہ کس طریقے سے پڑھنے ہیں اور کیا کیا لفظ ہیں۔ 3 لفظ ہیں، ٹھیک ہے، 3 لفظ ہیں، الف واو یا۔ الف واو یا۔ الف ہو اس سے پہلے والے لفظ پر زبر ہو، واو ہو اس سے پہلے والے لفظ پر پیش ہو، یا ہو اس سے پہلے والے لفظ پر زیر ہو، تو یہ الف واو یا حروف مدہ کہلائیں گے، اور ان کو ادا کرتے وقت ایک الف کے بقدر کھینچ کر پڑھا جائے گا، زیادہ نہیں، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اور ایک اور بات کہ اگر حروف مدہ سے پہلے والا لفظ اگر موٹا ہے تو الف کو موٹا پڑھا جائے گا، واو سے پہلے والا لفظ اگر موٹا ہے تو اس واو کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، یا سے پہلے والا لفظ اگر موٹا ہے تو یا کو بھی موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب شروع کرتے ہیں۔ الف زبر طا واو پیش تو یا زیر طی طی۔ یہاں دیکھیں الف کو بھی موٹا کیا، واو کو بھی موٹا کیا، یا کو بھی موٹا کیا۔ یہاں پر جو الف لکھا ہوا ہے واو کے ساتھ یہ نہیں پڑھا جاتا، طی، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، الف زبر واو پیش یا زیر زی۔ الف زبر واو پیش یا زیر فی الف واو یا اس سے پہلے والا لفظ باریک ہے تو ان تینوں کو بھی باریک پڑھا جائے گا، فی، ٹھیک ہے۔ الف زبر واو پیش یا زیر ہی یا الف زبر یا واو پیش یا زیر یی حمزہ الف زبر حمزہ واو پیش حمزہ یا زیر ای یہ الف کہلائے گا۔ میں نے پیچھے بتایا تھا پچھلی تختیوں میں، الف اگر خالی ہے تو وہ الف ہے، اگر اس پر کچھ بھی آ گیا، زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اور اسی طرح اگر کوئی جزم یا کھڑا آ گیا تو یہ الف نہیں کہلائے گا، پھر حمزہ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر صرف اکیلا الف کھڑا ہوا ہے، اس پر کچھ بھی نہیں ہے تو یہ الف ہی ہے۔ حمزہ الف زبر حمزہ واو پیش حمزہ یا زیر ای ای۔ جیم الف زبر جیم واو پیش جیم یا زیر جی جی۔ آج کا سبق یہ 3 لائنیں ہیں، اس کو بخوبی اچھی طریقے سے یاد کیجیے۔ السلام علیکم۔